بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع گفتگو تھوڑا سا قرآن پاک کی مسلسل آیات ہیں۔ کچھ آیات پہ اعتراض ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا وتیرہ نہیں ہے، اور کچھ آیات پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا جسم، جس کو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے۔ تو اب یا تو آپ کا عقیدہ غلط ہے یا پھر قرآن کی آیات غلط ہیں۔ کل مفصل بحث ہو چکی ہے میری انٹرنیٹ پر۔ یہ مکمل میرا لیکچر کل کچھ اور تھا، لیکن میں دے ہی بیٹھا تھا کل۔ لیکن اس سے پہلے میں نے جب اس ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا تو میرے سامنے چند چیزیں آئیں جو مجھے حیران کر گئیں۔ پہلی جو چیز میرے سامنے آئی کہ یہودیوں کی کامیابی کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں یہودی کامیابی کے منازل طے کر رہے ہیں، تو اس کی جو میں نے سب سے اہم وجہ جو پکڑی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کس طرح مسلمان کو ہرایا جا سکتا ہے، پھر نسل در نسل اسی سسٹم کو وہ فالو کرتے رہے، اور آج وہ ہماری کامیابی کی وہ سیڑھیاں طے کر چکے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نہ سسٹم بنا سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس سسٹم کو چلاتے ہیں۔ مثال، اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ کوک آرگنائزیشن جس کا کام ہے ویلفیئر اینڈ آزاداری، ٹھیک ہے نا، اس کا 5 پوائنٹس اس کے اہم ہیں، جس میں ایجوکیشن ہے، یہ ساری چیزیں۔ اگر کل کو میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ایک دو ساتھ مل کر بیٹھ بھی نہیں پاؤ گے۔ میں اسی نقطے پہ غور کر رہا تھا آج۔ تو سسٹم کہاں رہے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کوک آرگنائزیشن ایک دیوار سے لگ جائے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عنایت کوک نہیں ہونی چاہیے، آپ سب ہونا چاہیے۔ سسٹم آپ کو چلانا ہے، پھر بیٹھنا ہے کہ بھائی ایک ہم میں سے کام ہو گیا، اوکے ہم پھر اس سسٹم کو چلائیں گے۔ وہ بنا کر گیا ہے نا سارا سسٹم، بس اس کو فالو کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اس میں بہتریاں پیدا کرنی ہے۔ جب یہ قوم یہ سیکھ جائے گی تو اس کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، کیونکہ ان کے پاس ایک مضبوط سسٹم، اس سسٹم کو صرف خوبیاں، اس کا میں نے مثال تھوڑی دیر پہلے دے چکا ہوں۔ مارکونی نے اس طرح ایک فون ایجاد کیا تھا، یہودیوں نے اس کے اندر خوبیاں پیدا کرتے 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 ایسا زبردست بنا دیا کہ پوری دنیا کی ضرورت ہو گئی، یعنی کہ بندے سے بندے کی ضرورت ہو گئی۔ اسی سسٹم کو فالو کیا نا، یہی ہماری سب سے بڑی خامی۔ تو میں یہاں یہ کروں گا کہ آپ برائے مہربانی اپنے سسٹم کے ساتھ جڑے رہو، ورنہ آپ کہیں کے نہیں رہو گے، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ آپ کو شاید ہی پتہ نہ ہو کیسے جنگ چھڑ چکی ہے کہ ایران نے لبنان نے 2 میزائل حملے کیے ہیں اسرائیل پر، جس سے ان کا بہت زیادہ خون خرابہ ہوا ہے، اور ایک پورا شپ اس کو ہائی جیک کر لیا ایرانی مجاہدین نے۔ اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ شپ چاہیے، ایران کہہ رہا ہے میں نہیں دے رہا۔ ایران نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ اب لڑنا ہے تو آ جا میدان میں نہیں چھڈا۔ اگلے ہو سکتا ہے آج کی رات میں بڑے اہم فیصلے ہوں، کیونکہ دوسری سائڈ ہم نے 3 سسٹم ہیں پوری دنیا کے۔ ایک کو کہتے ہیں سپر سسٹم، وہ ہے اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد آتا ہے تکوینی سسٹم، جس میں روحانی ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسرا سسٹم ہوتا ہے جسمانی۔ روحانی سسٹم میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، آج رات فیصلے ہوں گے کہ کیا ہونا ہے۔ مجھے جہاں تک یہ اندازہ ہوا ہے، کیونکہ میں اس سسٹم کا ممبر ہوں، مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے کہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اب بہت ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے میں اس میں تفصیلی ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن میں نے پہلے ان آیات اور ان کے جوابات دے دوں جو کہ بڑا انہوں نے حوا اٹھایا ہوا ہے۔ اور کیوں ہوا اٹھایا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کا کوئی جواب بھی دے سکتا ہے۔
ہاں، سب سے پہلی سورہ مبارکہ انہوں نے کوٹ کی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65۔ اچھا یہ یاد رکھنا، یہ جو ٹرانسلیٹ ہے یہ مختلف لوگوں سے میں نے تصدیق کر کے لی ہے، کسی ایک عالم کو میں نے کوٹ نہیں کیا ہوا، کیونکہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ وہ کہیں گے کہ اس ٹرانسلیٹ میں یہ ہے، اس ٹرانسلیٹ میں یہ ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ اہم شروع ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیات میں کوٹ کروں گا لگاتار، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یہ لینگویج نہیں ہونی چاہیے، اللہ خالق ہے، یہ کس قدر نچلے درجے کی گفتگو استعمال کی گئی ہے، یہ میرے اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرما دیا ہو جا بندر دھتکارے ہوئے۔ نوٹ کیجئے، بندر دھتکارے ہوئے پہ انہوں نے کوٹ کیا، بولا یہ تو اس لہجے کی بات ہے، چل بے بندر، تھرڈ کلاس۔ بولا اللہ یہ کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا ہے؟ ٹھیک، آیت نمبر دوسری سورہ مدثر کی آیت نمبر، سورہ مدثر کا نمبر ہے 74 اور آیت نمبر 50، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں، یا انہوں نے گدھے کو کوٹ کیا، یہ کیا لینگویج ہے؟ تیسری سورہ معاہدہ کی آیت، سورہ معاہدہ کا نمبر 5 ہے، سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 60، تم فرماؤ کیا میں بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے میں ہیں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے کر دے بندر، سور، شیطان کے پجاری، ان کا ٹھکانہ نہ زیادہ برا ہے اور یہ سیدھی راہ سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ آخری آیت، اچھا یہ آخری آیت میں نے ان کو کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ان کا یہ، انہوں نے 3 آیتیں دی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لینگویج ہے یہ اللہ کی لینگویج نہیں ہونی چاہیے، اور اس ایلیگیشن پہ بڑے بڑے مفتی رکے ہوئے تھے۔ عجیب سی بات یہ ہے کہ آپ نہ تو قرآن کا وتیرہ سمجھتے ہیں، نہ ہی قرآن کی ٹیکنیک سمجھتے ہیں، گفتگو ہمیشہ وہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو آیت دی سورہ روم کی، اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا پھر اس کی طرف پھرو گے، سورہ روم کی آیت نمبر 11 میں نے کوٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ ہم 3 آیتیں دے رہے ہیں اور آپ صرف ایک آیت سے کوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ غور کیجئے، اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا پھر اس کی طرف پھرو گے آپ، یعنی کہ آپ دوسری دفعہ جب بنے جاؤ گے تو تمہیں صرف اللہ نظر آئے گا اور کچھ نہیں نظر آئے گا۔ یہ آیت کوٹ کر رہی ہے۔ اس نے کہا اس کو پروف نہیں کر سکتے، میں نے کہا میں نے لاسٹ ٹائم کے لیکچر میں اس کو پروف کیا ہے کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی انسان کی ماسٹر ریکارڈنگ مشین ہے، ٹھیک ہے، اس تفصیلاً یہ ہے کہ آپ کے جس دماغ ٹوٹل آرڈر دیتا ہے، میں جو بھی جملے ابھی ادا کر رہا ہوں وہ میرے دماغ میں پہلے پیدا ہوتے ہیں، مائکرو سیکنڈ سے پہلے میری زبان تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ دماغ آرڈر دیتا ہے میری زبان کو یہ بولنا ہے، اس کے ساتھ میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، یہ بھی میرا دماغ ان کے ساتھ آرڈر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا ہاتھ اس طرح حرکت کرے گا، اس طرح کرے گا۔ بعض ٹائم میں اپنے پہلو بدلتا ہوں، یہ بھی دماغ آرڈر دیتا ہے۔ دماغ کے آرڈر کی لاسٹ پوائنٹ وہی ریڑھ کی ہڈی کا ٹکڑا ہے جو بالکل ٹیل سائڈ ہے، یہاں آ کر تمام آرڈر اسٹاپ کرتے ہیں، وہاں سے رننگ کرتے ہیں، وہاں جا کے اسٹاپ کرتے ہیں، وہاں اسٹور ہوتے ہیں۔ یہ اسٹور ہے ہمارا میموری اسٹور پوری باڈی کا، اور یہ آپ کے سائنٹسٹ پروو کر چکے ہیں کہ انسان کی پوری میموری جو ہے اس کو اس کے ذریعے واپس اس کو ریڈیوس کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ کہا اچھا، میں نے کہا اب اگر یہ آپ بنے ہو گے تو آپ یہی بنو گے جو کہ پھر اس کا پھر کر، کیونکہ تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بنے تھے، ہم برباد ہوئے، ہم پھر بنے ہیں، تو بنانے والا جو ہے وہی رب ہے۔ یہ آیت وہ کوٹ کر کہا کہ آپ پہلے جواب دیجیے۔ میں نے کہا بھائی ایک بندہ جس سے جب زیادہ محبت کرتا ہے نا بچے سے، باپ کا اگر وتیرہ دیکھو، کہا کہ اچھا کیسے؟ میں نے کہا ایک مثال لوں، میرا چھوٹا بھتیجا تھا، میں اس کو لے کر گیا کھلونوں کی دکان پر، میں نے اپنی چوائس سے بہترین، میں نے اپنی چوائس سے ریموٹ کنٹرول گاڑی لی،
اور اس کے ہاتھ میں بھی، اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے مہنگی گاڑی لی ہے، اور کیجیے گا، میں نے مہنگی گاڑی لی ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ میں باہر نکلا تو ٹھیلے پہ سے 20 روپے والی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے دیا، مجھے وہ دلا۔ میں نے 2000 کی گاڑی دلوائی ہے، ریموٹ کنٹرولڈ ہے، غور کیجیے گا، یعنی کہ اس ٹائم کی جدید ترین گاڑی تھی۔ باہر نکل کر دکان کی شاپ، اتنی بڑی شاپ سے ہم نیچے آ رہے ہیں حیدرآباد میں، باہر ٹھیلے والے پہ 20 روپے کی پلاسٹک کی گاڑی لٹکی ہوئی ہے، وہ اللہ مجھے وہ دلا، وہ اچھی ہے۔ تو میں نے اس کو لے کر دی، میں نے کہا تو ہے ہی ایسا، تو بدل ہی نہیں سکتا، میں تجھے اتنی دے رہا ہوں، لیکن تو شیطان کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکتا، تو نکلنا ہی نہیں جاتا۔ میں نے ان کو للکارا، میں نے کہا اچھا اس کے للکارنے میں کہاں میری قوت کم ہو گئی؟ قوت خرید بھی میری ختم نہیں ہوئی، نہ اس کی میں غلام بن گیا، نہ ہی میں اس سے نیچے چلا گیا۔ میں نے صرف اس کو للکارا، شاید اس کو احساس ہو جائے۔ بڑا کہ خدا شاید احساس کیوں رہا؟ میں نے کہا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تیرے کو اتنی نعمتیں دی، لیکن تو ہے ہی نہیں چلا نا، تو دھتکارا ہوا ہے۔ تو ہوگا اعلیٰ ہوتا، اعلیٰوں کے پیچھے چلنے والا ہوتا تو تیرے افعال بھی اعلیٰوں والے ہوتے۔ کچھ کہتے ہیں نا بھائی فلاں کے خاندان میں تو مسئلہ یہی ہے۔ اب آپ ایک مثال اٹھا لیں، کیا وہ میوزیکل خاندان کے ساتھ، میرا بڑا گوالیہ خاندان سے میرے بہت اچھے لنک ہیں، ٹھیک ہے، ان کی میت بھی ہو جائے نا، میت، تو وہ روتے بھی راگ میں۔ ایک خاتون اگر بھیروی کو چھیڑ کر رو رہی ہے نا، تو دوسری کو مالکوں سے چھیڑنا ہے، تیسری کو پہاڑی میں چھیڑ کے رونا ہے، رونا ہے لیکن راگ میں رونا ہے۔ یہاں آپ بیٹھ جاؤ نا ان کی میت میں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، ایک سائڈ سے ایک راگ چھڑا ہوا، دوسری سائڈ سے، ارے باہر مرد بھی ایسے ہی بنا راگ کے روئیں گے نہیں۔ ارے پھر میں نے ان کا ایک متیرا دیکھا، کام کرے گانا چل رہا ہے، بنا گانے کے وہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو آواز پہ ٹیپ لگا دو نا، روک دو، وہ وہیں بیٹھ جائیں گے، ہم سے نہیں ہوگا کام۔ تو اس سے کیا کہیں گے؟ بھائی تیری خاندانی علت ہے، یہ نہیں ختم ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا ایک اور بڑی مثال دے دوں، عید غدیر پر نیاز اوپر بن رہا تھا، نیچے شہزاد کے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا، اوپر انہوں نے لگا دیا ایک دھمال، تو وہ یہیں شروع ہو گیا تھا ڈانس کرنے۔ بولا یار مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خاندانی ٹرانسفر ہوتی ہیں، جب آپ، اچھا یہ اس کے خاندان کی بیسک چیز نہیں ہے، یہ ٹرانسفر ہوئی ہے کہیں سے، کلیئر ہو گیا نا؟ وہی چیز یہاں ڈسکس کی جا رہی ہے کہ تو ان لوگوں کے ساتھ رہا جو ددکارا ہوا ہے، تو ددکارا ہوا ہی رہے گا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ گالی کون سی ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں نے کہا وہ فرماتا اللہ گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں، کہ بھائی وہ ایک مثال دی جا رہی ہے، کوٹ کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے لگ رہے ہو ابھی کہ تم اپنی حالت دیکھنا چاہتے ہو تو جا کے دیکھو بھڑکے ہوئے گدھے کو، اسی طرح کے تم بھڑکے ہوئے ہو۔ شروع میں لفظ ہی لگا ہوا ہے گویا، دیکھو سندھی میں کہیں گے جی تو اوڑو یہی جڑو تو گدھے، تو گدھے بن تھوڑی گیا، یعنی کہ ابھی تیری پوری حالت ایسی بنی ہوئی ہے جو بھڑکا ہوا گدھا ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ میں نے تیسری آیت میں آپ نے کہا بندر، سور اور شیطان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں نے کہا جو غور کیجئے نا تینوں کی عادتیں، تینوں کی عادتیں دیکھ لیجئے۔ آپ گھر میں بارہا بچوں کو کہتے ہو کتے کی طرح کھا رہا ہے، کیوں کہتے ہو بھائی کتے کی طرح کھا رہا ہے؟ اور بھائی انسان بن کر کھا کیوں کتے کی طرح کھا رہا ہے؟ یہ کیا بندروں کی طرح اچھل لگا رہی ہے؟ تو وہ بندہ ہو گیا کیا؟ اگر مثال دے کر اس کو، اس کے دماغ کو سرچ کر رہے ہو کہ آپ کی ابھی حیت ایسی نظر آ رہی ہے، اب یہ حرکت نہ کیجیے۔ اور ہم نے جو آیت کوٹ کی تھی ہم نے وہی کی تھی کہ آج جب آپ الزامات پر الزامات لگا رہے ہو، بعد میں جب آپ واپس بنائے جاؤ گے تو پھر پلٹے جاؤ گے۔ اس لیے برائے مہربانی ان آیات پر کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے آیات کو جھٹلاتا ہے اس کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ پھر انہوں نے کہا
کہ آیت نمبر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29. اب غور کیجئے گا. تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں، میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونک دوں تو اسے سجدے میں گر پڑنا. یہ آیت 15 سورہ 15 ہے اور آیت نمبر 29 ہے. دیکھ لیجئے گا، میں نے کیونکہ ابھی صرف پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تب کی ہے کہ جناب آدم کی تخلیق ہو گئی، ایک پتلا بنا ہوا تھا. ٹھیک، اللہ کہتا ہے. اچھا، یہاں ان کا کہنا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی روح پھونکوں. اچھا، لفظ یہاں اپنی نہیں ہے، خاص معزز روح ہے. پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. ٹھیک، یہ آدم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے. اب انہوں نے یہاں کوٹ کیا مولد میں کہ اگر ایسا تھا تو آدم تو بڑی اہم روح ہو گئی جس کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ فقط اللہ کو کوٹ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی ہی روح تھی جس کو سجدہ کیا گیا. یار غور کیجیے، دیکھو تو دلائل جب سامنے عالم بیٹھتا ہے نا تو ایسے آتے ہیں دلائل. میں نے کہا اچھا جی بالکل آپ اپنی لحاظ سے صحیح ہو. میں نے کہا یہی اعتراض شیطان نے کیا تھا کہ اللہ سجدہ فقط تیرے لیے، اس کو نہیں کروں گا. ارے بات سمجھ، شیطان نے کوئی اعتراض لمبا نہیں کیا تھا. اس نے یہ کہا کہ سجدہ صرف تیرے لیے، اس پتلے کو نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ اچھا کیا تو ان میں سے ہو گیا؟ تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، تو عالین میں سے ہو گیا. اب یہاں رک جاتا ہوں میں تھوڑا سا کہ اللہ کیوں چاہتا تھا کہ پوری کائنات آدم کو سجدہ کرے؟ سوال یہ ہے، سوال کچھ بھی نہیں ہے، سوال یہ ہے. پہلی بات تو شیطان کا کہنا یہ تھا میں تجھے سجدہ کروں گا، اس کو نہیں کروں گا. تو اللہ نے اس کو کہا کہ تو عالین میں سے ہو گیا. یعنی کہ انہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو مجھے مانتا ہے میری نہیں مانتا. تو مجھے مانتا ہے کہ میں رب ہوں. شیطان آج تک اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا کی کوئی سی بات پہ عمل کرنا نہیں ہے، وہ یہ سمجھاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی بھی بندے کو کہے کہ خدا نہیں ہے؟ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے اسٹیفن ہاکنگ، ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان موجودہ وقت میں ہے. ٹھیک آ رہی ہے بات سمجھ. اس سے پہلے یہ چلتی تھی بات کہ بھائی کائنات کیسے بنی، کائنات کیسے بنی. تو اس نے ایک فارمولا بتایا. اس نے کہا کہ پوری جو کائنات ہے وہ بگ بینگ کے بعد بنی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنی پوری ریسرچ میں یہ معلوم کیا، میرے دماغ نے یہ سمجھا کہ پوری کائنات کو ایک مخصوص قسم کی انرجی چلا رہی ہے، ایک انرجی چلا رہی ہے. ٹھیک، اس سے کسی نے پوچھا کیا وہ خدا ہے؟ بولا میں نہیں کہہ سکتا، اور میں اسے خدا نہیں کہوں گا. تو بھائی اس انرجی کا نام بتا دے. وہ کیا ہے بھائی؟ اس کی باقاعدہ پوری انٹرنیشنل پہ بکری ہے. وہ کہہ رہا ہے پوری کائنات کو ایک ہی انرجی چلا رہی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ اس کو خدا کہیں گے؟ کہا کہ نہیں خدا نہیں کہیں گے. بھیا بھائی خدا نہیں کہیں گے تو دلیل دے دے. ہم اسی انرجی کو اللہ کہتے ہیں. اور اگر تو خود کہتا ہے کہ اس انرجی کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہے کیا وہ. اس کی بڑی مثال یہ دیتے ہیں کہ بھائی کائنات میں اتنے ستارے چمک رہے ہیں، پھر اندھیرا کیوں ہے؟ بھائی خلا سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہو نا، اپنے اوزون لیئر سے باہر نکلتے ہو تو آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے، جبکہ چاروں طرف ستارے بھی چمک رہے ہیں. تو روشنی زیادہ ہونی چاہیے، اندھیرا کم ہونا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو انرجی وہاں موجود ہے ان ساری روشنی کو جذب کر لیتی ہے، اپنی دائرے سے نکلنے نہیں دیتی. تو ہم نے پھر اس سے پوچھا کہ اچھا پھر اب ان کو خدا کہیں؟ کہا نہیں اس کو خدا نہیں کہہ سکتے. بھائی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یعنی کہ آپ اسٹیفن ہاکنگ اس چیز کا قائل ہے کہ ہے ایک انرجی جو کہ پوری کائنات کو چلائے ہوئے ہے. آری بات سمجھ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اللہ نے اس روح کو سجدہ کروانے کی صرف ایک وجہ دی کہ ساری چیزیں انسان مسخر کر سکے، سرنڈر کر سکے.
صرف ایک چیز اس نے مسخر ہونے سے انکار کیا تھا، وہ تھا شیطان۔ پھر اللہ فرماتا ہے شیطان سے تو کیا مغرور ہو گیا؟ میں آگے ڈسکس کروں گا، کلیئر۔ اب خدا کو اپنا سجدہ جب وہ اس نے دیا تھا تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے کہ جس کے اوپر میں پوری کائنات کو سلنڈر کروا دوں، اگر وہ شخص، ٹھیک ہے نا، جس کے آگے پوری کائنات سلنڈر ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، اب میں اس ملا سے ہاتھ جوڑ کر پوچھ لیتا ہوں، دونوں ہاتھ پاؤں پورا جسم جوڑ کر پوچھ لیتا ہوں، آدم امتی کس کا ہے؟ کائنات جھکی ہوئی آدم کے آگے، معزز روح ہے اس کے جسم میں۔ خدا خود قرآن میں کہتا ہے، بھائی میں نے آیت کوٹ کر دی ہے، جا کے کوٹ دیکھ لیجئے گا، خود کہتا ہے کہ میں نے معزز روح اس میں پھونکی ہے، آدم کے اندر معزز روح، ٹھیک۔ اچھا پھر کہتا ہے، اچھا اب آگے پڑھ لے تاکہ میں آیات کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 32:9، پھر اسے ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، اس میں سے اپنی طرف کی روح پھونکی، تمہیں کان اور آنکھ اور دل فرمائے، کیا ہم تھوڑا حق مانتے ہو؟ بھلے تجھے میں نے اتنا کچھ دیا، اب تھوڑا حق تو میرا مانو، ٹھیک۔ پھر آگے فرماتا ہے سورہ 20 آیت نمبر 39، اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، اور دریا اس کنارے پہ ڈال کے اسے وہ اٹھا لے، جو میرا دشمن اور اس کا دشمن، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت کی نگاہ ڈالی، ٹھیک ہے، اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔ پھر آیت نمبر 48 اور سورہ نمبر 48 آیت نمبر 10، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، وہ جو اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا، تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ پھر آیت نمبر 38 سورت نمبر 38 آیت نمبر 75، فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا؟ تجھے غرور آ گیا، یا تو تو تھا ہی مغروروں میں؟ اس آیت کو میں ریپیٹ کر واپس آپ سے ڈسکس کروں گا۔ پھر آیت نمبر 2 اور سورہ نمبر 115، اور پورا پنچم سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، بے شک وسعت والا علم والا ہے۔ اب غور کیجیے گا، یہ آیتیں انہوں نے کوٹ کی کہ سب میں آیتوں میں اللہ اپنے جسم کے کسی نہ کسی حصے کی بات کر رہا ہے، کہیں ہاتھوں کی بات کر رہا ہے، کہیں آخری آیت میں صورت کی بات کر رہا ہے، کبھی 2 ہاتھوں سے بنانے کی بات کر رہا ہے، کہیں نگاہ رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ تو آپ اللہ کو جسم سے الگ کیوں سمجھتے کہ وہ جسم نہیں رکھتا، جبکہ یہ آیات کوٹ ہو چکی ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے تو آپ ہر آیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آیت یہ کیا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھائی یہاں اللہ اگر یہ کہہ دیتا میں نے اپنی قدرت سے بنایا تو آپ کیا کر لیتے؟ آیت ایسے ہو سکتی تھی؟ جب مجھ جیسا حقیر کم علم بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہو سکتی تھی، تو خالق جو ہے اس نے یہاں 2 ہاتھوں کا ذکر کیا۔ اچھا چلو یہ کہہ دیتا میں نے اپنے پورے وجود سے تجھے بنایا، میں نے ہاتھ پاؤں سے بنایا، ہاں تیری مٹی میں نے 2 ہاتھ، دو کا ذکر ہو رہا ہے، 2 ہاتھوں کا ذکر ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غور طلب ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا کہ جس کے آگے پوری کائنات مسخر کی، پوری کائنات مسخر ہے اس کے اندر معزز روح ہے، اس کے اکارڈنگ یہ بھی بات کہ ہے سورہ نمبر 38 آیت نمبر 75، میں کہتا ہے کہ میں نے اسے پورے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ میں ہاتھوں کا پیچھا بعد میں کروں گا، پہلے میں یہ بتاؤں کہ جسے اللہ کہتا ہے کہ میں نے معزز روح پھونکی، میں نے تجھے اپنا دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کو سجدہ کرو، وہ امتی کس کا ہے؟ ہاں بھائی امتی کس کا ہے؟ نہیں محمد کس کا امتی ہے؟ کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ پکا
یہ نہیں کہ آقا کیا کون ہوا اس کا؟ سرکار محمد ہوئے، ٹھیک ہے نا، سرکار محمد ہوئے۔ اچھا اب سرکار اگر غدیر میں کہیں من کنتو مولا، تو اب اس کا مولا کون ہوا؟ تو ید اللہ کون ہوا؟ یہ کون سے ہاتھ تھے جس نے آدم کو بنایا؟ یہ کس کے ہاتھ تھے؟ علی کے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یا مولانا نے ایک نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا اچھا تو وہ جو آیت ہے کہ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہوئے ہاتھ تھے وہ تیرے نہیں تھے، میرے تھے، نیچے ہاتھ رسول کا تھا، اوپر ہاتھ رسول کا تھا، ان ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ دے تو آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں بھی وہی تو ہاتھ تھے جس نے آدم کو خلق کیا۔ بولا نہیں وہ رسول۔ میں نے کہا چلو آپ ایسا مان لو رسول نے خلق کیے، چلو ہم یہاں تک بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہاتھ دونوں ہاتھ آپ رسول پاک کو کہہ دو۔ تو پھر آپ کو پھر ان حدیثوں کو نکالنا پڑے گا جہاں مولا علی کو رسول پاک نے ید اللہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا مولا کریم سے جو لقبات ملے ہیں نا ان کو غور کیجئے، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، صفت اللہ، روح اللہ، آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ہم نے روح پھونکی؟ روح اللہ، ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنائے، ید اللہ، ہم تجھ پر نگاہ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، عین اللہ، تیرے اندر ہم نے صفت پیدا، صفی اللہ، ہاں تم جدھر منہ کرو میں ہوں، وجہ اللہ، آ گئے۔ اب یہاں اچھا یہاں تشدی یہیں گرتے ہیں، تھوڑا سا باری کے دماغ کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، یہیں گرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ساری صفت علی میں ہے، علی ہی اللہ ہے۔ نہیں، اللہ نے اپنی صفتیں دے کر علی کو غلام رکھا ہے محمد کا، اس بات میں کمپرومائز نہیں ہوگا بھائی۔ اللہ نے صفتیں دی، قوتیں دی علی کو، اور غلام رکھا محمد کا، اور محمد اس کا محبوب ہے، نو کمپرومائز اس پہ۔ اور یہ محمد وہ محمد ہے جو آدم کا بھی محمد ہے، اس کا بھی نبی ہے، اس کا بھی پیغمبر ہے۔ تیرے میرے جیسوں کی اوقات نہیں ہے بھائی۔ آدم، معزز روح، پوری کائنات اس کے آگے سجدہ ریز، وہ ہے امتی۔ تو سرکار کی لائن میں امتیوں کی قطار کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ کر تشدد گر جاتے ہیں، یہیں سے گرے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ صفات ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا پھر بلا دے اللہ، انہوں نے مجھے ایک دلیل دیا، علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کی آنکھ عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ۔ میں نے کہا یار یہ بھائی خدا، علی کی روح روح اللہ، علی کی صفت صفی اللہ۔ میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو سر؟ علی کا پورا وجود ید اللہ، یعنی کہ سر سے پاؤں تک وہ ید اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اس کا پورا وجود اس کا اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے پورا وجود ہے عین اللہ، اس کا پورا وجود ہے وجہ اللہ، ارے بات، اس کا پورا وجود ہے روح اللہ، اس کا پورا وجود ہے صفی اللہ۔ کلیئر ہو گیا؟ کہا اچھا کیسے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو حدیث موجود ہے کہ سرکار آرام فرما رہے تھے، جناب عائشہ وہاں تشریف فرما تھی، خلیفہ اول بھی وہاں تشریف فرما تھے کہ جناب علی داخل ہوئے، تو خلیفہ اول جناب ابو بکر ان کے مولا علی کو دیکھنے لگے، غور سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو بیٹی نے پوچھا باپ سے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ نے سنا نہیں محمد نے فرمایا علی کو دیکھنا، علی کے چہرے کو نہیں دیکھنا بھائی، علی کو دیکھنا ہے، پورا پڑھ لیں حدیث یار، علی کو دیکھنا عبادت۔ یار کیا کمال ہو گیا۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ آگے میں بتاؤں، ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ہاں تو یہاں سے محمد کہتے ہیں اسے سوچنا بھی عبادت ہے۔ پورے علی کو کہا جا رہا ہے بھائی، نہ چہرے نہ آنکھ، نہ تو خلیفہ اول صرف ان کے چہرے کو تکتے رہتے۔ ارے کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آج آپ مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے ان شخصیات کو ہیڈن کر دیا جو شخصیات ان کا جواب دے سکتی ہیں۔ کلیئر ہوا؟ پانی کلیئر ہو گیا یہاں تک کہ علی کا پورا وجود ہی خدا کی صفتوں کا مرکز ہے۔
کیونکہ اچھا یہاں پوچھا گیا کیوں، یہ سوال ہے علی ہی کیوں؟ میں نے کہا اس کو اپنے محبوب کو ایسا غلام دینا تھا، ایسا سپورٹر دینا تھا۔ قرآن میں اللہ سے مانگا ہے محمد نے کہ ایسا مجھے سلطان دے، ایسا مجھے نصیر دے جی میں وہ میرا مددگار ہو۔ مانگی ہے محمد نے ایسا نصیر کہ جو اس کا مددگار ہو۔ بھائی دیکھیے، مانگا ہے محبوب نے اپنے عاشق سے، ٹھیک ہے، کنڈیشن کو سمجھیے گا کہ مجھے ایک ایسا نصیر دے جو میرا مددگار ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ اب جتنا بڑا عاشق ہوگا نا اتنا بڑا چیز عطا کرے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر مثال دے دوں کہ ناصر کی محبوبہ اگر ناصر سے مانگے تو ناصر اپنے دائرے کی اوقات کے مطابق اس سے تحفہ دے گا، اور اگر یہ بلاول بھٹو زرداری یا کسی بڑے آفیسر سے مانگے تو وہ اپنے لیول کی چیز دے گا۔ ہر ایک بندہ اپنے ہی لیول کا۔ یہاں ہے خالق کائنات، مانگنے والا بھی محبوب ہے، مانگ بھی نصیر رہا ہے، کچھ بھی نہیں رہا مجھے نصیر دے دے میں ان سب کو سیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ آیات ہیں، میں ساری کوٹ نہیں کر رہا ہوں، میں نے بس اتنی کر لی کافی ہے، ٹھیک ہے، نصیر ہے۔ اب اللہ اگر ایک عام سا بندہ اٹھا کر دے دیتا تو پھر وہ اللہ نہ ہوتا۔ اللہ کو دینا ایسا تھا کہ وہ جو مظہر نظر آئے عجائب کا، کیونکہ دینے والا خود عجائب ہے نا، دینے والا خود عجائب ہے، تو دے گا کون سا؟ جو اس کا مظہر عجائب ہو، تو جو عجائب ہی عجائب کرے۔ کلیئر ہو گیا نا بھائی؟ جو اپنے اسٹینڈرڈ کی چیز دے گا نا، اس نے اس سے کہا کہ وہ مجھے نصیر دے، تو اب نصیر ایسا دینا ہے کہ اس کے پتہ چلے کہ یہ میرا دیا ہوا ہے۔ ہاں کلیئر ہے نا؟ تو اب علی دیا گیا۔ اب یہاں آ جاتے ہیں، یہاں بڑا کنفیوژن ہے۔ میں نے تاریخ کی تو 2-3 تاریخوں میں پڑھا، بھائی ابو جہل بھی کعبے میں پیدا ہوا تھا، ایک کتاب میرے کو سامنے سے گزری، میں نے کہا اچھا بھائی کون سی یہ کیسے پیدا ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے پیدا ہو گیا، یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب غور کیجئے گا، علی کی ابتدا اور میں صرف اس کے مخصوص پورے واقعے پہ ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ ٹائم میرے پاس بھی کم ہے، ٹھیک۔ ان کی اماں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب علی اپنی اماں کی شکم میں تھے تو ان کی اماں کا جملہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا کہ جیسے ہی محمد پاک تشریف لاتے تھے اندر سے آواز ہوتی تھی اماں کھڑی ہو جا پیغام میرا آقا آ گئے۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد وہ شخصیت ہیں، یہ وہ آغوش ہیں جس نے نبی اور ولی دونوں کو پال کر دکھایا ہے۔ یہ وہ آغوش ہیں، مذاق آغوش نہیں ہے۔ ان کی آغوش میں نبی بھی سوتا رہا ہے، ولی بھی سوتا رہا ہے۔ ان کے وہ ہاتھ ہیں، وہ شفیق ہاتھ ہیں جو نبی کو بھی کھلاتے رہی ہیں، ولی کو بھی کھلاتے رہی ہیں۔ یہ مذاق خاتون نہیں ہے جو آپ ایسے، یہ کمال شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ آیا ایک بندے کو جب تکلیف ہوتی ہے، آپ جو شادی شدہ ہوں، جب ان حالات میں ہوتا ہے تو وہ خاتون اپنے کمرے کی چودیواری سے نہیں نکلتی، ٹھیک ہے، یا اگر یہ جاتی بھی ہے تو ایسی جگہ جاتی ہے جہاں اس کی چودیواری میں ہو، اوپن روڈ ایریا میں نہیں جاتی۔ یہ کلیئر بتاتا ہے، جو آخری آیا میں ہو نا تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی ٹائم بھی اللہ سائیں، ٹھیک ہے نا، گود ہری کر سکتا ہے، گود بھر سکتا ہے، تو مجھے ایسے ایریا میں نہیں رہنا چاہیے کہ جہاں میں باعث شرمندہ ہو جاؤں۔ کلیئر ہوا؟ کلیئر ہوا؟ اچھا اس دوران یہ آخری ٹائم چل رہے ہیں، آخری دن چل رہے ہیں، بیوی خرامہ تشریف لائی ہیں کعبے کا طواف کرنے، کعبے کے چاروں طرف تھا گراؤنڈ۔ غور کیجیے گا، تاکہ اٹھا کے کسی بھی تاریخ میں دیکھ لیجیے عورت کی نفسیات۔ اچھا میں نے یہاں دیکھا، میں نے جب اس چیز کو اسٹڈی کیا تو میں نے کچھ ڈاکٹر سے ڈسکس کی کہ ان ٹائم میں کیا ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ عورت کے دماغ پہ شرم اس قدر سوار ہوتی ہے کہ وہ خود سے ہی چھپ رہی ہوتی ہے۔ میں سیریس کہہ رہا ہوں، یہ ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے کہ ان ٹائم میں عورت اتنی باحیا ہو جاتی ہے کہ اسے شرم سی آ رہی ہوتی ہے اور سمٹی ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گئی؟ اچھا
تو بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا کہ کھلے گراؤنڈ میں کہاں آ گئی بیوی صاحبہ. ٹائم بھی اینڈ چل رہا ہے, گراؤنڈ بھی چاروں طرف کھلا ہے, کتنا پرفیکٹ یقین تھا. ٹھیک, اچھا جیسے ہی ایام ظاہر شروع ہوتے ہیں, ٹائم ظاہر شروع ہوتا ہے, تو کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتی, بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں تاریخی کتاب کے لیے کہ اللہ اب تیری مرضی ہے, دیوار شک ہوتی ہے, اندر تشریف لے جاتی ہے. میں سوال صرف ایک کروں, ٹھیک ہے, اندر تشریف لے گئی, کعبہ پیچھے جڑا کیسے؟ پہلا پوائنٹ. اندر دوسری کوئی خاتون نہیں. ایسے ٹائم میں کسی بھی عورت کو ایک دوسری عورت کی ضرورت ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا, اندر کوئی عورت بھی نہیں ہے, بیوی چلی بھی گئی. ٹھیک, اچھا اندر کیا ہوا یہ یا تو جناب فاطمہ بنت اسد بتائیں گی یا وہ بچہ بتائے گا. ٹھیک, 3 دن تک, اور کچھ لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے تک. میں نے سوال ایک پوچھا کہ بھائی 3 گھنٹے تک بھی کیوں؟ ایک تاریخ میں تھا 3 گھنٹے تک اندر کی, بھائی 3 گھنٹے تک بھی کیوں؟ ابو طالب پورے میں ڈھونڈتے پھر رہے, کعبے کی چابی ان کے پاس ہے, دروازہ کھول کر اندر کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ ہاں, 3 گھنٹے تک بھی کیوں؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ اس حالت میں چلی جائیں تو آپ بھاگ دوڑ مچاؤ گے, پہلے ان جگہوں پہ جاؤ گے, کھنگالو گے. اور یہ ابو طالب بڑے آرام سکون سے 3 گھنٹے سو رہے, بھائی تمہارے 3 گھنٹے ہمارے 3 دن, آرام سے سو رہے ہیں. یہ کون سی کہانی ہے, کون سا چکر ہے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کہیں تو انفارمیشن پہلے ہی تھی نا کیا ہونے والا ہے. ہاں, اچھا پہلے چلو پھر ابو طالب پہلے پہنچ جاتے, شوہر ہے یار, پہلے ابو طالب پہنچ جاتے ہیں کہ بھائیو میری بیگم صاحبہ باہر آ گئی. نہیں جی, پہنچے تو پہلے محمد پہنچے. ہاں, میں شیعہ سنی تمام تاریخوں سے پوچھ رہا ہوں یا جب میں ادھر پہنچتا ہوں نا, دیکھو یہ ہوتی ہے باریکیاں جس کو آپ کو نوٹس کرنا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. اب بیوی تشریف لا رہی ہیں باہر, آغوش میں مشکل کشائے, اچھا مشکل کشائے اندر. اچھا یہاں کئی روایتیں, کچھ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہیں, کچھ سچی. میں سچی اور جھوٹی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں کہ بھائی اتنے 3 گھنٹے تک بیوی کی کیئر کس نے کی؟ یہ تو کنفرم ہے کہ بعد ولادت باہر آئی. اب آپ کہہ رہے ہو کہ 3 دن یا 3 گھنٹے میں بعد ولادت آئی ہیں, تو ولادت کس نے کروائی, کیسے ہوئی, اندر ان کے ہیلپر کون؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں, کیونکہ آگے آ جاتی ہیں روایتیں. ٹھیک ہے, اب ہم روایتیں دیکھتے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کی ذاتی روایت کیا ہے؟ کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی باہر نکلتی ہیں تو محمد پاک سے جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے نا, کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھ یہ سانس تو لے رہا ہے, یعنی کہ سانس اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مولا کے, سانس تو لے رہا ہے, نہ روتا ہے, نہ آنکھیں کھولتا ہے, نہ غذا حاصل کرتا ہے. اچھا یہ چیز یاد رکھیے گا, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. 3 چیزیں, نہ آنکھیں کھولی ہیں, نہ غذا حاصل کی ہے, نہ روئے ہیں. یہ تینوں کیفیات ایک اور شخصیت میں بھی تھی, ان کا تھا مولا حسین نام. میں کلیئر بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب سمجھ آ رہی ہے, کلیئر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو مولا رسول پاک نے انہوں نے آغوش معذر آپ نے آغوش میں لیا تو سرکار علی نے آنکھیں کھول دی. کہا کہ بھائی علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ کہا کہ وہاں چاروں تو بت رکھے ہوئے تھے, میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلی نظر میری آپ کے بجائے کسی بت پر پڑ جائے. ہاں, میں نہیں چاہتا تھا. بولا اچھا بات کیوں نہیں کی؟ کہا کہ یہی فارمولہ وہیں بھی تھا یہاں بھی ہے کہ میں پہلے آپ ہی سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. بولا کھایا کیوں نہیں؟ یہ تو حق تھا تیرا اپنی ماں پر. کہا کہ نہیں کہ مجھے بھیجا آپ کے لیے ہے تو غذا کا انتظام بھی آپ کریں گے, اماں کیوں کرے گی؟ تو سرکار نے اپنی زبان چسوا کر حضرت مولا علی کو
پہلی غذا عطا کی. اب وہ 3 گھنٹے میں تھی یا 3 دن میں تھی، پہلی غذا یہیں سے ملی. یہی چیز میں نے پھر مولا حسین کے میں دیکھی. مولا حسین غذا جو حاصل کرتے تھے وہ رسول پاک کی زبان دہن کو چوس کر کرتے تھے، چاہے کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں پوری دن. اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اپنی اماں کے وجود میں صرف 6 مہینے رہے ہیں مولا حسین. ایک اور شخصیت بھی 6 مہینے رہے، متوکل باللہ نام تھا اس کا. اب غور کیجئے گا، دونوں کو معجزاتی طور پر رکھا گیا ہے صرف 6 مہینے. ویسے نارملی میڈیکلی وے میں بتا دوں کہ اگر یہ 6 مہینے کے اندر بچہ ڈلیور ہو تو زندہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ دونوں شخصیات زندہ رہیں. ایک تھا نیگیٹو، ظالم ترین شخص تھا، ایک تھا مولا حسین. اب ان کے بارے میں تو میں بات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، ٹھیک ہے. اچھا دونوں میں ایک اہم میجر فرق بھی لکھا ہے تاریخ میں. متوکل باللہ کے اندر سے ایسی گندی بدبو آتی تھی کوئی بندہ اس کے قریب نہیں بیٹھ پاتا تھا، اور مولا حسین کے وجود سے ایسی خوشبو آتی تھی جو بیٹھتا تھا اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا. یہ اہم فرق لکھا ہے تاریخ دانوں نے. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس کو غذا کھلانے والا محمد تھا، اس کو شیطان تھا. آ رہی ہے نا، کچھ تو فرق وجود میں آئے گا نا. کلیئر ہوا؟ اچھا اب باہر آتے ہیں انہوں نے، اچھا یہاں یہ پلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب وتیرہ کیا تھا مولا علی کا کہ جہاں محمد ہے وہاں علی ہے، سائے کی طرح رہتے تھے ساتھ. اب میں نے کہا کہ اگر یہ ایسے سائے کو ید اللہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ٹھیک ہے. جب پہلی دعوت کے لیے سرکار اوپر سے تشریف نیچے لائے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اس کو 11 سال کے علی کو، علی دعوت کا انتظام کرو، مجھے آج اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے. بھائی کسی اور کو بلا کر کہہ دیتے ہم کون سا اکھاڑ لیتے، ہم کون سا لڑنے پہنچ جاتے. علی دعوت کا انتظام کرو. 11 سال کا بچہ دوڑ دوڑ کے دعوت کا انتظام کر رہا ہے. اب اس کو ید اللہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہاں ید اللہ کا مطلب ہرگز نہیں ہے ہاتھ. وہ شخصیت جس نے وہ تمام کام کیے جس کو خدا نے صفت عطا کی. یہ صفت عطا اس لیے کی گئی تھی کہ میرے محبوب کا ہیلپر رہے، اور یہی رہا. جس جنگ میں علی رہا وہ فتح ہوئی. جوتیاں ٹانکنا ہو، بھائی محمد پاک مسجد میں آئے جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، صحابہ کرام کثرت سے بیٹھے، کسی بھی صحابی کو کہتے میری جوتی ٹانک دو، بڑا نہیں. علی کہاں ہے مسجد میں؟ علی کہاں ہے؟ سرکار وہ فلاں جگہ ہے، بلاؤ ان کو. آئے، علی میری جوتی ٹوٹ گئی. ہاں عجیب نہیں ہے؟ یہ جوتی ٹانکنے کے لیے کوئی بھی ایسا بھی ٹانک دیتا، یہ تو اس کے لیے اعزاز کی بات تھی. محمد کی جوتی سر پہ اٹھائی جا سکتی ہے بھائی، چومی جا سکتی، آنکھوں سے لگائی جا سکتی ہے. جو سدرۃ المنتہا کو کراس کر لے وہ جوتی نالے نہیں ہوتی، کمال ہے. تو کوئی بھی صحابی کو کہتے تھے جوڑ دیتے، اس کے لیے اس صحابی کو تو اعزاز ہو جاتا. تو پھر تو ہم اس کو کہتے تھے، کہتے ہیں نا کاتب وہی فلاں فلاں ہے، تو ہم کہتے ہیں محمد کا موچی فلاں فلاں ہے. مولانا رسول نے کہا نہیں بھائی میں نہیں، موچی بھی میرا اپنا ہے. جو آپ موچی اپنا رکھے تو کاتب کسی اور کو بنائے گا کیا؟ ٹھیک ہے، ہمیں سمجھنا یہی ہے. ان آیتوں میں اللہ نے اپنی جن جن صفات کو گنوایا ہے وہ ساری صفاتیں جب محمد سے پوچھو وہ علی میں دکھائی ہیں. تو خالق کا تحفہ، خالق کا نصیب تو خالق کی صفتیں لے کر آیا، اور یہ آیت اشارتن اسی شخصیت کی طرف تھی. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن اس کو انوینٹ جو کیا ہے وہ علی نے. اس لیے علی کے سامنے کائنات ایسے تھی جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں، سوال کرو جواب پہلے ہاتھ سے. تو آج اگر یہ آپ کا کھانا خراب ہو رہا ہے مسلمانوں کا، وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے رستہ اہل بیت چھوڑ کر
رستہ یزیدیت اختیار کر لیا. مثال دے دوں اس کی. آج آپ ڈرتے ہو امریکہ نہ حملہ کر دے، اسرائیل نہ حملہ کر دے، ٹھیک ہے. اب میں بتا دیتا ہوں مزیدار حالات دیکھیے. میں ان حالات میں نے کہا، میں نے مولا سے کہا، میں نے مولا کوئی ایسا واقعہ بتائی کہ ان حالات سے فٹ ہوتا ہوں، مجھے میری مشکل کشائی کیجیے. مولا نے میرے دماغ میں ایک حالات ڈالے، پڑھے ہوئے تھے لیکن مجھے سامنے لائے کہ ان کو تو دیکھ میں نے یہاں کیا کیا تھا. سورہ برات قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ للکار رہا ہے، نکل جاؤ میرے علاقے سے، دباؤ یہاں سے، اب مکہ مدینے میں نظر نہ ہو تم. یہ سورہ برات ٹرانسلیٹ کچھ ہے لیکن انداز کچھ اسی طرح کا ہے. تو جب نازل ہوئی تو خلیفہ اول کو سرکار نے کہا کہ یہ جاؤ مکے والوں کو سناؤ. وہ لے کے آگے چلنے لگے تو آیت پھر آ گئی کہ بھائی رکو اس کو، یا تو آپ خود جائیے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے یا اپنے جیسے کو روانہ کیجیے. اب یہ غور کیجیے گا، یا خود جائیے یا اپنے جیسے کو روانہ کیجیے. جب محمد جیسا موجود ہو تو کسی اور کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. کلیئر ہو گیا نا؟ کلیئر ہو گیا نا؟ جب محمد جیسا موجود ہو تو کسی اور کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. مولا علی کو کہا کہ جائیے اسے روکیے. رستے میں گئے، خلیفہ کو سنایا کہ بھائی آپ کو سرکار نے واپس بلائے اور یہ آیات مجھے دے دی. آیات لیے اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. چاروں طرف ہے کافر، چاروں طرف ہے کافر. یہ بھائی تاریخ کے جملے ہیں اور اس کو للکار کر کہہ رہے ہیں اور چلو یہاں سے علاقہ خالی کرو. یار غور کیجیے، آپ یہاں شہر میں کھڑے ہو کر آپ صرف یہاں کے قریب کے رہنے والے اردو اسپیکنگ کو کہہ دو کہ بھائی سارے یہاں علاقہ خالی کرو، آپ کو جینے نہیں دیں گے. آگے تفریحاً کہہ دو آپ کا جینا آرام کر دیں گے، ہے نا. اب وہاں اتنا بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے اور سرکار اوپر کھڑے ہوئے، سرکار علی علیہ السلام کعبے کی چھت پہ، او چلو علاقہ خالی کرو. تو انہوں نے کہا کہ او اتنا بڑا ہو گیا، تو نیچے تو آ، تجھے ہم بتاتے ہیں. تو مولا نے نیچے سیڑھیاں وغیرہ اترنے کی نہیں کی، وہیں سے چھلانگ ماری سیدھا زمین پہ. کعبے سے چھلانگ ماری سیدھا زمین پہ، تلوار ذوالفقار نکالے، بولا ہاں کون لڑے گا، اکیلے ہیں بھائی. لیکن بتلا رہے ہیں کہ ظالم کتنا ہی کثرت میں ہو ڈرنا نہیں ہے. ظالم کتنی، اب پوری کثرت سے کھڑے ہوئے ہیں بھائی، واقعے میں موجود ہے، اور مولا بے فکری سے تلوار نکال کے لے آ جاؤ، کون آئے گا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. تو آج کے دور میں تجھے امریکہ اور اسرائیل سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں اپنے اندر کی حریت کو، جو کہ علی اور محمد کا وتیرہ ہے حریت، ان سے ملی ہمیں جو میجر چیزیں ملی ہے، علم ملا ہے اور بہادری ملی ہے. تو ہم نے جب اس چیز کو چھوڑ دیا ہے اور جو ان کا سسٹم دیا ہوا ہے، ہم نے اب اس سسٹم کو چھوڑ دیا ہے، تو اب حالت تو وہی ہونی چاہیے. عیسائی اسی سسٹم پہ لگے رہے. میرے ابتدائی پوائنٹس آج وہ اپنا بلڈ اپ کر گئے، ہم نے اپنا سسٹم جوڑا، ہم نے اپنے سائنسدان مارے، ہم نے اپنے تھنک ٹینکس مارے، ہم نے اپنے لیڈرز مارے. انہوں نے آ کے مارے، ہم نے مارے نا. تو آپ نے اپنے آپ سسٹم اور اپنے لوگوں سے غداری کی، تو اب آپ کا یہی اشر ہوگا. اب بھی وقت ہے کہ اپنے سسٹم کو چپک کے سسٹم سے پیار کرو، شخصیات سے نہیں. کہ بھائی جی بھٹو، بھائی بھٹو کا سسٹم اہم تھا، بھٹو تھوڑی اہم تھا. سسٹم کو چلاؤ تاکہ آپ ترقی کرو. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں کے اندر سسٹم اہم ہوتا ہے، نہ کہ شخصیات. اور ہم یہاں شخصیات میں الجھے ہوئے ہیں. جو مولا علی نے، جو رسول پاک نے ہمیں سسٹم دیا تھا، ہم نے سسٹم بچایا نہیں بچایا، نہ ہی ہمارے پاس سسٹم ہے. تو آج آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ کا اسلام چلتا کس پہ؟ سونے پہ. دیکھو آپ کو انہوں نے کھیل کیسے کھیلا. تھوڑی دیر پہلے ہماری آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ پوائنٹ مجھے دینا تھا. ہمارے پاس اشرفیہ چلتی تھی، سونے کے سکے چلتے تھے. چاندی کا دوسرے نمبر پہ تھا، تانبا تیسرے نمبر پہ تھا، پیتل چوتھے نمبر پہ تھا، سلور، ٹھیک ہے، اور آخر میں ہوتا تھا لوہا. یہ سسٹم تھا.
اس کے مطابق لین دین چلتا تھا، اور زکوات کا نرخ بھی انہی چیزوں پہ چلتا تھا۔ یہودیوں نے کہا کہ ان کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، اس سسٹم کو بدلو۔ آ رہی بات ہے؟ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ بھائی آپ یہ سونا رکھ لیجئے، اس کے مقابل ایک نوٹ دے دیجئے کاغذ کا، ہاتھ پہ پکڑا کر، آپ کا سسٹم تبدیل ہو گیا۔ اچھا، پہلے آپ کی دھاتیں زیادہ تھیں، اب آپ کا صرف سونا رہ گئی، چاندی بھی گئی، ٹھیک ہے؟ آپ کے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے نا کہ بھائی آپ کے مانگنے پہ وہ حامل حاضہ ادا کرے گا، یعنی کہ اس نوٹ کے لیول کی سونا آپ کو ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کلیئر ہوا؟ سسٹم تبدیل کر دیا ہے، مانا سونے پہ ہی پورا سسٹم رکھ دیا گیا، باقی دھاتوں کو ختم کر دیا گیا، جبکہ پہلے دھات ویسے تھی۔ پہلے تو آپ سے سسٹم، مالی سسٹم چھینا گیا۔ کسی بھی انسان کی جو اہم چیز ہوتی ہے وہ مالیات ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جیب میں نا پیسے ہوں تو بڑے مسائل آپ کو چھوٹے لگیں گے، اور آپ کا جیب خالی ہو نا، چونٹی جتنا مسئلہ بھی آپ کو پہاڑ نظر آئے گا۔ بچے کو زکام ہو گیا، آپ کو چکر آ گئے، بھائی ایکٹیفٹ پی کی ٹیبلٹ لیں گے کیسے؟ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ سے سسٹم چھین لیا، آپ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک قانون آپ پر نافذ کر دیا، آپ نے تسلیم کیا۔ اور اس میں میں پوری بات کروں گا، خلیفہ اول سے لے کر میں ڈسکس کرنا شروع کروں گا کہ کہاں کیا لوپس ہوئے، اور انہی کی تاریخ سے، اپنی کوئی تاریخ نہیں لوں گا بھائی، مجھے اپنی تاریخ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، تو میں بتاؤں گا کہاں کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ کرائسس بڑھتے گئے، اور اب یہ ایک پورا غلطان ہو گیا ہے جو ہمیں سر پہ اٹھا کے رکھنا ہے، اور اس کو صرف ایک ہی حل ہے کہ بھائی سسٹم سے پیار کرو۔ اگر آپ نے مضبوط سسٹم بنا لیا اور اس سسٹم کو چلاتے رہے تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی، ورنہ تو آپ کا۔ والسلام انشاءاللہ تعالیٰ کل۔